شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے سلسلہ در کتاب الاعتقادیہ میں سے اللہ تعالیٰ کی رویت کے حوالے سے ہیں، رویت الہی پر اعتقاد کے حوالے سے درس نمبر 26 ہے۔ یہ کچھ دو دن سے ہمارے بحث ہے، ایک اہم حساس ایک موضوع پر ہے کہ جو ہے اولیاء کرام جیسے منصور حلاج نے ان الحق کہا، اس کے علاوہ دوسرے خوش و اہل معرفت نے اور بھی مختلف الفاظ انہوں نے بیان فرمایا، جیسے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے، صرف منصور حلاج نے نہ ہی کہا ہے 368۔ دوسرے نے کسی نے کہا ہے کہ جو ہے ان الفاعل، منصور حلاج نے کہا ان الحق، کسی نے کہا ان الفاعل فی ھذا العالم، کسی نے کہا لے سے بھی جبت سوى اللہ، طالباً یہ ابن عربی کے بارے میں منسوخ ہے، سبحان معظم الشانی بھی طالباً انہیں کی طرف منسوخ ہے۔ اس طرح لے سے فی الدارین غیر و امثال ذالک، سن کے اور بھی چیزیں بتائے، اور چیزوں میں یہی ہمارے مولا علیہ السلام سے منسوخ یہ جملہ جو ہے حدیث خطبۃ البیان ہے، جس کے بارے میں جو ہے البتہ بعض علماء تو علماء شریعت جو ہے ان حدیث کو، چونکہ وہ اس کی حقیقی توجیہ تعویل انہیں دراک نہیں ہوا، اس وجہ سے یا کوئی سند کے لحاظ سے انہیں اشکال پائے تو وہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کا موضوع الگ ہے۔ لیکن سیر و سلوک کے باب میں ایک مقام ہے جس کی صوفیاء کرام بالاتفاق اس حقیقت کو مانتے ہیں، حدیث قرب نوافل کی ہی روشنی میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے بندہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفل فرائض پر تو ہے ہی سختی سے پابند ہے، فرائض پر سختی سے پابند ہونے کے ساتھ نوافلات سنت عبادتیں جو اللہ سے قریب کرنے والی، ان کو کثرت سے کسی مرشد کامل کی سرپرستی میں انجام دینے سے اس مقام پر پہنچتی ہے کہ حتی احب اللہ نے، حدیث خود سے اللہ خود فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں محبت کرتا ہوں تو میں ہی اس کا سم کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں اور زبان بن جاتا ہوں، یعنی ان کی یہ تمام اعضاء میں خدائی قدرت آ جاتی ہیں۔ ابھی یسمع، پاس وہ میرے ذریعے سے سنتا ہے، ابھی یبصرو، ابھی یمشی، ابھی ینطق، یہ اس کے توضیحات کل آپ کو دو زاویے سے ایک سطحی توضیح ہے جو عام فہم ہے، ایک اولیاء کرام کی توضیح ہے کہ اس میں انہوں نے کہا پھر ان کے آنکھ جو ہے ایسی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو عام لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، پھر اور کان ایسی باتوں کو سن سکتے ہیں جو عام کان نہیں سن سکتے ہیں، تو اسی طرح باقی ہاتھ جو ہے ہاتھ سے وہ کام کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، مسافت پاؤں سے ایسے قطع کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے جو عام چل کے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں آصف برقیہ کی مثال آپ لوگوں کو بیان کیا، آنکھ جھپکنے میں اس نے یہ کام کر کے دکھایا، قرآن پاک کی صریح آیات میں موجود ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے جس طرح باقی صوفیاء کرام نے کہا، مولا علی سے بھی منسوب یہ عبارت ہے خطبۃ البیان میں کہ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ، بعض میں جو زیادہ تر نقل کے لفظ ان اللہ کا لفظ نہیں ہے، باقی الفاظ سے، اس میں آپ نے شاذ نے نقل کیا ان اللہ کے لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلا ہے۔ ان الرحمن، میں رحمان ہوں، وان الرحیم، میں رحیم ہوں۔ رحمان یعنی کیا، یہ دونوں مبالغے کا صیغہ ہے، میں ہم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ۔ ان البلا، میں بلند مرتبہ ہوں، ان الاعلیٰ، میں سب سے زیادہ بلند بالا ہوں، ان الخالق، میں خالق ہوں، پیدا کرنے والا، ان الرازق، میں رزق دینے والا ہوں، ان الحنان، میں مہربان اور شفیق ہوں، ان المنان، میں احسان کرنے والا ہوں۔ یہ الفاظ اس خطبۃ البیان میں علیہ السلام کے زبان سے نکلا ہے بول کے صوفیاء کرام نقل کرتے ہیں، عالم عارفات علماء کرام جو سیر سلوک کے بعد میں جو عارف حضرات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آیا جو ہے یہ اسم کے الفاظ اگر کسی ولی سے، کسی معصوم سے، اور اللہ کے کسی بندے کے منہ سے اسم کے الفاظ اگر نکلتے ہیں تو کیا واقعی سچ مچ وہ نعوذ باللہ خدا بن گیا؟ نہیں، نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں بنا ہے۔ اسم کے الفاظ ان سے کب نکلتی ہیں، اور ان کی کیا توجیحات ہے؟ یقینی بات ہے ہر مسلک کے جو ہے تعلیمات، ان کے نظریات کی تشریح خود اسی مسلک کے پیروکاروں سے، اس مسلک کے جو ہے علماء سے، اہل فن سے، انہی کی کتابوں میں ڈھونڈنا یہ انصاف کی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے
توجیحات جیسے منصور حلاج کی طرف مشہور قول ہے، اس نے ان الحق کہا، ہم ان الحق کا لفظ ہے، تو اس نے ان الحق کہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کہا ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ ہاں جی، کیونکہ حق حقیقت میں تو خدا کی ذات ہے، تو ایک بندے کے منہ سے حق کیسے نکلا، اس کی کیا توجیحات ہے، کیا تشریحات ہیں، تو صوفیہ کرام اس کی کیا تشریحات کرتے ہیں؟ تو اس کی جو ہے مختلف توجیحات کرتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے ایک تو اہم بات یہ ان سب نے کہا، کل آپ کو ان 2-3 کتابوں کا حوالہ بھی دکھا دیا، ہاں جی، کہ ان میں سب نے کہا یہ باتیں کیا ہے، فنا فی اللہ کے منزل پر جب پہنچتے ہیں اور سالک اپنے آپ سے مکمل طور پر بے خبر ہو جاتا ہے، وہ فنا مکمل طور پر ما سوی اللہ سے فنا ہو جاتا ہے، کل قدرت فیلیں باہر کی طرح، جیسے قطرہ سمندر میں آپ نے شامل کر دیا ہے قطرہ پانی کو، اسی طرح ان کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ ما سوی اللہ سے بالکل طور پر وہ محسوس اس عالم میں پہنچ کر اس تجلی الہی کی وجہ سے اس بندے کی کیفیت ایسا ہو جاتا ہے اسے کوئی ہوش آواز نہیں ہے، فنائے محض ہے، فنائے مذاق ہو جاتا ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس عالم میں ان کے منہ سے اسم کے الفاظ نکلتے ہیں، تو ایک تو یہ فنا کے عالم میں نکلتے ہیں، سب کے اس بات پر اتفاق ہے تمام صوفیہ کرام کا اور اہل معرفت کا کہ یہ عام حالت میں کوئی بھی اولیاء اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتا ہے، وہ ان الفاظ کے اپنے منہ سے نکلنے سے ہزاروں گنا دفعہ جو توبہ و استغفار کریں گے اگر ان کے منہ سے ایسے الفاظ عام حالت میں عقل و ہوش کے عالم میں نکلیں، یہ اس بے خبری کے عالم میں نکلتی ہے۔ ہاں جی، اب بے خبری کے عالم میں نکلتی ہے تو اس میں فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آیا جو ہے اب صوفیہ کرام کا اس کا ایک توجیہ اس کتاب میں لوام البینات، ہاں جی، فی شرح اسماء اللہ تعالی و صفات، تالیف امام فخر الدین محمد بن عمر رازی، ہاں جی، متوفی 606 ہجری کا ہے، عالم اسلام کی بہت مشہور اہل سنت و جماعت کے مفسرین میں سے، اس کے 20-22 جلدوں میں اس کی تفسیر ہے، بہت سے علوم میں بہت بڑے جو ہے عظیم شخصیت سمجھتے ہیں ان کی، تو ان کا اسماء الحسنہ کی شرح میں یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس میں الحق، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے الحق کی توجیہ میں یہی بات کیا ہے، توجیہ میں کہ بھائی جو ہے حق تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واجب الوجود بذات اللہ کی ذات ہے، تو حق حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، تو منصور نے حق کیسے بولا، کس بنیاد پر بولا، انہوں نے الحق کیسے بولا، اس پر جو اشکالات تھا ان اشکالات کی توجیہ منصور نے ان الحق کس بنیاد پر کہا، تو کسی نے ان الحق کہا جیسا علیہ سے منصور ہوا، یہ چند اسماء علیہ السلام کے منہ سے لوگوں نے سنا، ہاں جی، اور منصور سے یہ لفظ نکلا، اور دوسرا کچھ علماء سے کسی سے، ہاں دوسرے چند الفاظ جو ابھی نے آپ کو نقل کیا شرح حسنرات سے، وہ الفاظ ان سے نکلا، لیس فی جبۃ غیر اللہ، لیس فی الدارین، میرے علاوہ کوئی دارین میں کوئی نہیں، اس کے الفاظ جو مختلف اولیاء کے منہ سے نکلا ہے، ان باتوں کے بارے میں فرماتے ہیں ایک توجیہ جو یہاں اس کتاب میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے، پہلا توجیہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھائی جو ہے یہ کس عالم میں فرماتے ہیں جو ہے یہ کلمہ، تو یہ بالت پال لوں تاکہ یہ سب سے اہم کتاب، اہم نقطہ یہی ہے، الاول کہ انہوں نے پہلا سوال کیا، پہلا توجیہ یہ ہے، کہتے ہیں اس پہ انہوں نے توجیہ دیا بھی ہے، کہتے ہیں ان بینا بالبرہان النیر، یہ اس سے پہلے توجیحات میں اس سوال جواب کی توجیہ سے پہلے ہم نے واضح کر کے بیان کیا ہے کہ ان الموجود هو الحق سبحانہ وتعالی، حقیقت میں جو ذات حق موجود ہے اور حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَا فَهُوَ بَاطِلٌ، ما سوا اللہ سب باطل ہے، آدم ہے، یہاں باطل ہونا، فَهَذَا جو ہے ہاں جی رجل ما سوا الحق النظری ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں منصور حسین حلاج جو ہے اس کے اپنے نظریے کے مطابق وہ خود بھی قائل ہے کہ میں ما سوا اللہ میں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، وہ خود بھی قائل ہے، اس کے اپنے عقیدے میں بھی وہ ما سوا اللہ میں شامل ہے، لیکن وہ فنی النفس ایضاً النظری ہے، لیکن جو ہے وہ اس فنا کی منزل میں اپنے آپ سے فانی ہو چکا ہے، فنا کی منزل میں اس کا اپنے آپ سے فانی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں میں نہیں ہوں، صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس عالم میں ہے، ولم یبقى اس کے اپنی نظر میں فی نظر ہی موجود غیر اللہ تعالیٰ، اس کے نظر میں اسی اصالت الوجود یا ضیا وحدت شہود کے اسی فارمولے کی صورت میں وہ اسے جو اس عالم میں جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کے اپنی نظر میں
منصور کی اپنی نظر میں، یا جن لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا جیسا علیہ السلام تب یہ منصوب ہے، ان کے اپنے اس سوچ کے عالم میں، اس بنا کے عالم میں انہیں محسوس ہوا اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بھی نہیں ہوں، صرف اللہ ہے، کوئی بھی نہیں، ماں سوا اللہ کوئی بھی نہیں موجود، حقیقی صرف اللہ ہے، انہیں یہ محسوس ہوتی ہے۔ فقال فی ذلک، اس وقت جب وہ دیکھتے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی نہیں ہے، تو اس فنا کے عالم میں وہ کہتے ہیں، فقال فی ذلک الوقت، اس فنا کے عالم میں جہاں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، انا الحق کہتے ہیں اس عالم میں۔ تو پھر کہا انا الحق سبحانہ ہو، تو یہاں اس کی منہ سے یہ انا الحق کیسے نکلا؟ کہتے ہیں یہ یہاں فرماتے ہیں تو پھر یہاں پر کان الحق سبحانہ اجرا ھذا الکلمہ علی لسانہ، تو جی یہ کہتے ہیں یہاں پر اس کے منہ سے جو انا الحق نکلا ہے، جبکہ اس کے احساسات تو یہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کائنات میں صرف اللہ کا وجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اسی محسوس یہ ہو رہا ہے۔ اس عالم میں اس کے منہ سے جو انا الحق نکلا ہے، کہتے ہیں خود نے نہیں بولا ہے، اجرا ھذا الکلمہ علی لسانہ حال فنا بالکل عن نفسہ، وہ اپنے آپ سے مکمل فنا کے وقت، ہاں جی، وہ استغراق ہی، اور اس کا مکمل غرق اور فانی ہونے کی حالت میں فی انوار جلال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جلال کے انوار میں اس کا مستغرق اور فانی ہونے کے عالم میں اللہ نے اس کے منہ سے یہ لفظ جاری کیا، یعنی اس وقت اللہ نے اس سے منہ سے یہ انا الحق نکلوایا ہے، اس نے خود سے نہیں بولا ہے، اپنے ارادے سے نہیں بولنا ہے، اللہ نے اس کے منہ سے یہ کلمہ جاری کیا ہے، تو آیا جو ہے اللہ نے جاری کیا ہے، اس وجہ سے لہذا المعنی لما قیل، اس وجہ سے اللہ نے انا الحق اس کے منہ سے جاری کیا، تو یہاں پر انا سے مراد اللہ خود ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں حق ہوں، بالکل 100% شک ہے، لیکن اس کے منہ سے اس فنا کے عالم میں، اس مستی محض کے عالم میں، فنا اپنے آپ سے مکمل بے خبری اور جلال الہی کی تجلی کی وجہ سے اس عالم میں اللہ نے اس کے منہ سے یہ لفظ انا الحق کا لفظ جاری کیا ہے، اس نے اپنے ارادے سے نہیں بولا ہے، اللہ نے جاری کیا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں وَلِهَذَا الْمَنَّ لَمَّا قِيلَ، اس سے بعد میں کہا گیا کسی نے قُلْ أَنَا بِالْحَقِّ، انا الحق کے جگہ انا بالحق کا بولا، جب وہ انا الحق کہہ رہا تھا اس وقت اسے کہا گیا انا بالحق کا بولا، تو اب اس نے انکار کیا، اس نے انا بالحق نہیں بولا، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ أَنَا بِالْحَقِّ، کیونکہ اگر وہ اس عالم میں انا بالحق بولتا ہے تو اللہ سارا قول انا، پھر تو اس کا انا اشارہ اللہ نفس سے پھر تو خود کی طرف اشارہ ہونا تھا، پھر تو میں خود حق ہوں، یہ معنی اس سے نکالنا تھا، لیکن لیکن یہاں پر نہ، اس نے جو انا بالحق نہیں بولا، انا الحق بولا، اور یہ لفظ اللہ نے اس کے منہ سے جاری کیا، وہ بھی وَرَجُلْ كَانَ فِي مَقَامِ مَحْوِ مَا سِوَى اللَّهِ، اور یہ جو ہے ما سوا اللہ سے مکمل طور پر محو کے عالم میں تھا، مکمل طور پر بے خبری کے عالم میں تھا، تو اللہ نے اس عالم میں اس کے منہ سے یہ انا الحق کا لفظ نکلوایا، اس طرح علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ مقدس کلمات نکلوایا اس فنائے کے عالم میں، اس انوار جلال الہی کی، ہاں جی، فی استغراق کی، فی انوار جلال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے جلال کے انوار کی تجلی میں، ہاں جی، اپنے آپ سے مکمل بے خبری کے عالم میں اللہ نے اس کے منہ پر یہ کلمہ جاری کیا، تو انا الحق بندے نے نہیں بولا، اللہ نے خود بولا، اس کے منہ سے لوگوں نے سنا، تو اس کے ایک توجہ جو انہوں نے یہاں پر کیا ہے یہ کیا ہے، اللہ نے اس کے منہ سے یہ کلمہ جاری کیا، تو کیا جو ہے ہاں جی انا الحق جو ہے انسان کے منہ سے اللہ اس طرح جاری کر سکتے ہیں، اس کے تو واضح ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے، ہاں جی، قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہوا تھا، ہاں جی، مولانا رومی نے بھی اسی شے سے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں یہاں ایک انسان کامل چالی سے یا منصور سے، ان لوگوں سے، ان کی کلمات ان کے منہ سے، یہ لوگ بولتے ہیں اللہ نے جاری کیا ہے نا، اللہ نے جاری کیا، تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایسے واقعات آپ کو کہیں اور بھی ہے، کہتے ہیں جو قرآن پاک میں فَلَمَّا تَنُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ہاں جی، یہاں پر کیا ہوا، پھر جب آگ ختم، موسیٰ پورا واقعہ تو نہیں بتا رہا ہوں، آگ کے پاس پہنچا تو وادی کی دائیں جانب سے بابرکت مقام میں سے ایک درخت سے ندا آئی، ایک درخت سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ جو ہے میں اللہ ہوں، جانوں کا رب، اِنَّ أَنَا اللَّهُ رب العالمین۔ یہ آواز کہاں سے آیا؟ درخت سے آیا،
تو مولانا رومی نے بھی یاد یہ استدلال کیا ہے بھائی جو ہے جب درخت سے ان ان اللہ کی آواز آ سکتا ہے تو ایک انسان کامل کے منہ سے بھی یہ لفظ جاری ہونا کوئی تعجب کی بات ہے نہیں ہے اور نہ ہی ناممکن ہے. جب درخت سے آ سکتا ہے تو انسان کے منہ سے بھی اس فنا کے عالم میں اسم کے الفاظ نکل سکتے ہیں. اور مولانا رومی کی شعر جو ہے یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو سری لا جی نے بھی. مولانا رومی سے شعر یہاں انہوں نے لکھا صفحہ نمبر سراجی کے صفحہ نمبر 373 پہ روا باشد ان الحق از درختی. یہ مولانا رومی کے اشعار جو انہوں نے نقل کیا ہے روا باشد ان الحق از درختی. قرآن کی آیت کی روشنی میں ایک درخت سے ان الحق کی آواز آ سکتے ہیں. یہاں ان الحق کا لفظ نہیں ان اللہ رب العالمین, یہ تو اس سے زیادہ واضح تھا لفظ ہے نا. اللہ بھی ہے اس میں, رب العالمین بھی ہے اس میں, ان اللہ بھی ہے, اللہ کا لفظ بھی ہے, درخت سے اللہ کا لفظ بھی آواز آ رہا ہے اور رب العالمین کا لفظ بھی آ رہا ہے, دونوں اللہ کا اسم اور حسنا. چرن نبو روا از نیک بختی, تو پھر یہ لفظ جو ایک نیک بخت سے اللہ کے یعنی کامل والی کے منہ سے یہ کیوں نہیں سن سکتا ہے, تو وہ اس سے بتانے کو اللہ یہ آواز سنتا ہے. لیکن یہ دونوں جگہوں ادھر بھی اللہ نے ہی ایجاد کیا, یہاں بھی اللہ نے ہی ایجاد کیا. اس فنا کے عالم میں اس کے منہ سے یہ لفظ لوگ سن رہے ہیں, وہ بھی فنا تام مکمل فنا کے مقام میں. ہاں جی اصل انہوں نے بھی ان سب نے یہ توجہ کیا, لہٰذا جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات اہم نقطہ جو قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے کیا آیا تجلیات الہی انسان پر ہونے سے, اللہ کی کسی اسم کی ہاں جی تجلی ہونے سے, اس کے نور کے جلوے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, اتنی تجلی ہو جائے تو اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتی ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے, حضرت موسیٰ ہی کا واقعہ ہے. ہاں جی آیت نمبر 143 حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے. فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. یہاں پر بھی یہ قرآن کی آیت سے یعنی پھر جب جو ہے پہاڑ پر ان کے رب کی نے تجلی کی تو اسے چور چور کر دیا, جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تجلیات الہی ہونے سے بے ہوش ہونے سے کیا ہوتا ہے, اب پھر عقل کام نہیں کرتا ہے, پھر وہ کوئی فنا کے منزل میں. تو ایسے ہی جہاں پر موسیٰ پر تجلی الہی ہونے سے ہی موسیٰ بے ہوش ہو. شاہ نے رسالہ تلویحات میں اس کو مدہوش سے تعبیر کیا ہے. ہاں تجلیات کی وجہ سے جو اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے, بے ہوشی تعبیر, اس کو طریقت کے اصطلاح میں مدہوشی بولتے ہیں. پھر عام عوام کے اصطلاح میں اس کو بھی بے ہوشی کا ترجمہ کرتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے بے ہوشی ترجمہ کیا ہے, دوسرے ترجمہ کرنے والوں نے بھی, لیکن طریقت والے اس کو مدہوش کہتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں جو ہے فنا کے عالم میں اپنے آپ سے مکمل بے خبری کی حالت طاری ہو جاتے ہیں. اس حالت میں تجلیات سے بے ہوش ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے, اور ایک درخت سے بھی ان اللہ کی آواز آنا قرآن سے ثابت ہے. تو مدہوشی کے عالم میں انسان سے اسم کی باتیں ہونا ہاں جی اس کو قرآن کوئی منع نہیں کرتے, یہ ناممکن نہیں ہے, بلکہ قرآن میں تو وقوع بھی ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہوگا تجلی سے, درخت سے آواز ہو گیا, تو موسیٰ تجلی الہی سے بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اولیاء کرام بھی اسی طرح ان پر بھی یہ حالت طاری ہو سکتی, کیونکہ مقام ولایت میں اولیاء کرام انبیاء سے وارث ہے. مقام ولایت میں جو یہ جو مدہوشی اسرار الہی تجلیات یہ سارے اسی ولایت کے باب میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ادھر بھی موسیٰ مدہوش ہوا, یہاں یوں سمجھا علیہ السلام بھی اس تک تجلی کے عالم میں آپ بھی مدہوش ہوا. اور مدہوشی کے عالم میں درخت سے آواز آ سکتا ہے کہ انسان کامل سے بھی یہ آواز آ سکتی ہیں, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو یہ توضیحات جو ہے آپ کو ہو گئی, لیکن مزید توضیحات اس میں ایک اور توضیح انہوں نے کی ہے. شاہ سید نے چونکہ بعد میں ایک لفظ یہاں پر لایا ہے کہ یہ حالت کب طاری ہوتی ہے, فرماتے ہیں وہ بشری تجلی الہی کی وجہ سے, بشریت کے اس لباس سے نکل آنے کی وجہ سے, اور خدائی صفات اس پر غالب آنے کی وجہ سے, اور اس کے اندر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے, اپنے سے بے خبری اس وقت قسم کی باتیں کی جاتی ہے. تو یہاں یہی کتاب میں امام فخر رازی نے تعبیر نمبر 4 میں اسے ان الحق والا کی تعبیر نمبر 4 میں فرماتے ہیں لا یبود ان لما تجلی فی روحہ, یہ بھی بعید نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کے روح میں ہو جاتی ہے, ہاں جی نور جلال اللہ کے جلال کے نور جب اس کے روح میں روح پر متجلی ہو جاتی ہے تو ازالت حجب البشریہ. ابھی آ رہا ہے کتاب متقدم میں اس وقت اس سے جو بشریت کا جو حجاب ہے خدا اور بندے کے درمیان میں جنبہ ابدانی ہے وہ زائل ہو جاتا ہے, اسے حجاب جو حجب بشریہ زائل ہو جاتی ہے.
لا جرم والا تو پھر کیا ہو جائے گا، حجب بشری جب زائل ہو جائیں گے بشری خاصیت، تو لا جرم بلغت روح الی اقصی منازل سعادت، تو پھر اس کا روح سعادت کے اعلیٰ ترین اور آخری منزل پہ پہنچ جاتے ہیں سعادت کی۔ فقط سارا حق، تو پھر یہ بندہ حق بن جاتا ہے، بجعل اللہ ایہ حقا، کیونکہ اللہ نے اس کا حق بنایا۔ پھر وہ سعادت کے اس آخری منزل پر پہنچ کر اللہ نے اس کو اپنے صفات حق سے اس کو متصف کیا۔ تو یہاں پر بھی خالق باری یہ سارے صفات اس اعلیٰ مقام پہ بشریت کے لباس سے الگ ہونے پر، صفات سے الگ ہونے پر سعادت کے اس اعلیٰ منزل پر پہنچائیں۔ وہ اعلیٰ منزل یہ ہے اللہ تعالیٰ کنت سمع و بصر و ورید و بھابی یمشی والی اس صفات سے اس کو متصف کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، اس فنا کے عالم پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ اس حدیث قرب نوافل کی روشنی میں جو اللہ کے محبوب بننے سے اللہ ان کو کیا کیا چیز دیتے ہیں، تو وہ چیز ان کو دے دیتے ہیں، خدائی صفات سے ان کو نوازتے ہیں۔ لیکن اللہ جو ہے ہاں جی بذات وہ ان تمام صفات، اللہ بذات رحمان ہے، رحیم ہے، علی ہے، اعلیٰ ہے، خالق ہے، یہ سب اللہ تو بذات ہے، حنان منان سب بذات ہے۔ لیکن اللہ کسی بندے کو جو ہے ان صفات سے متصف کریں، اس کی اپنی مرضی منشا کے مطابق جتنا خود چاہیں، تو یہ اللہ کے وہ بھی اس مخصوص عالم میں، اس فنا کے عالم میں جو دنیا سے بے خبری کے عالم ہے، اس میں ان کو ان حقائق سے آشنا کرے، اس عالم میں اس کے منہ سے یہ الفاظ بے اختیار نکل آئے، تو یہ کوئی تعجب نہیں ہے۔ جس طرح درخت سے نکل آیا اور ان کے منہ سے بھی اسم کے الفاظ ہیں نکل آتے ہیں، وہ بھی فنائے ماس میں بار بار انہوں نے تاکید کیا، اصل لاجی نے بھی اس مستی اور محض کے اندر مکمل فنا، مکمل مستی کے عالم میں روحانی طور پر ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا ہے، سعادت کے اعلیٰ منزل پر۔ اس وقت ان سے اس تجلی کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، اس بے ہوشی کے حالت میں ہی ان سے اسم کی باتیں ان کے زبان سے نکلتی ہے، نہ کہ نارمل حالت میں۔ نارمل حالت میں تو کوئی نہ کسی اولیاء ایسی باتیں کرتا ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ان سے جو ہے ہزار گنا ایسے دعووں سے وہ دور ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بہتر معرفت رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ خود کیا ہے اور اللہ کیا ہے، انہیں سب زیادہ اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی درگاہ میں سب سے زیادہ منکسرۃ القلوب اور سب سے زیادہ عاجز، ہاں جی، اور اللہ کے رس میں بندگی کرنے والے بندے یہی اللہ کے مقرب بندے اولیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، کرام ہیں، جو اللہ کی سب سے بہترین بندگی کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کے ساری عاجزی یہی ہستیاں کرتے ہیں کہ جا کے وہ نعوذ باللہ خدائی کوئی دعویٰ کرے۔ تو یہ توضیح ہوگی، آگے انشاءاللہ کل پھر دیکھیں گے، ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اللہ